ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ میرا نام فرحان علی ہے اور میں tutoria.pk پر اردو کا آن لائن انسٹرکٹر ہوں۔ آج ہم آپ کی کتاب کے دوسرے سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مجموعی جائزے کی طرف بڑھیں گے۔ اس کا اوور ویو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ سبق کس نے لکھا ہے۔ اس سبق کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ ان کا نام کوئی آپ کے لیے نیا نہیں ہے۔ ابھی 8ویں جماعت میں آپ ایک چیپٹر پڑھ کے آئے ہیں جس کا نام ہے مسدس حالی سے انتخاب۔ تو وہ جو نظم ہے مسدس حالی وہ الطاف حسین حالی نے ہی لکھی ہے۔ اس نظم کا اصل میں نام تھا مد و جزر اسلام۔ مد و جزر کسے کہتے ہیں؟ ٹائیڈز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمندر میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے اس کو کہتے ہیں مد و جزر۔ تو اسلام کے مد و جزر کو، مسلمانوں کے عروج و زوال کو حالی نے اس میں پیش کیا۔ تو حالی بڑی شخصیت کے مالک تھے اور انہوں نے ایک اور بڑی شخصیت کے بارے میں یہ اظہار خیال کیا ہے۔ حالی اور شبلی ان دونوں کا سال وفات بھی ایک ہے۔ یہ ہم آپ کو ٹپ دے رہے ہیں کہ جب آپ نے یاد رکھنا ہو تو یہ یاد رکھ لینا ہے۔ ایک شخص کا بھی یاد رکھیں گے تو دوسرے کا خود ہی یاد ہو جائے گا، اور وہ ہے 1914۔ تو جب حالی کا انتقال ہوا بہت ساری علمی خدمات انجام دینے کے بعد، تو احسن ماں رہروی نے حالی کو کن الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ کوئی پوشیدہ و مخفی نہیں حال حالی، کوئی پوشیدہ و مخفی نہیں حال حالی، حال کے ساتھ ہے وابستہ مقال حالی۔ کوئی پوشیدہ و مخفی نہیں حال حالی، حال کے ساتھ ہے وابستہ مقال حالی، صورت بدر ہے رخشندہ کمال حالی۔ بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، تو کمال کہتے ہیں کمپلیٹنس کو۔ تو کیسے ذکر کیا ہے خوبصورت الفاظ میں، صورت بدر ہے رخشندہ کمال حالی، آج دلی میں نہیں کوئی مثال حالی۔ کوئی پوشیدہ و مخفی نہیں حال حالی، حال کے ساتھ ہے وابستہ مقال حالی، صورت بدر ہے رخشندہ کمال حالی، آج دلی میں نہیں کوئی مثال حالی، دل ہے پجمردہ طبیعت میں بحالی نہ رہی، دل ہے پجمردہ طبیعت میں بحالی نہ رہی، خاک رہتی کہ یہاں صورت حالی نہ رہی۔ ان خوبصورت الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا احسن ماں رہروی نے حالی کی وفات پر۔ احسن ماں رہروی داغ دہلوی کے شاگرد تھے۔ tutoria.pk لایا پاکستان کے میٹرک اور انٹر اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا ای لرننگ پلیٹ فارم، جہاں بھی آپ کو ملے 18 سے زائد بورڈز کے ویڈیو لیکچرز، پاس پیپر سولوشن، بک نوٹس، MCQs، کوئزز اور بہت کچھ۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ پر لاگ ان کریں اور بنائیے اپنی پڑھائی آسان۔ تو حالی کی تصانیف میں بہت ساری کتابیں ہیں، جن میں سے ایک کتاب یادگار غالب ہے جس سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مد و جزر اسلام جو ہے کتاب لکھی، جو شاعری کی کتاب ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری ان کا کافی مشہور ہے، جو کہ جب آپ بڑے ہوں گے تو پھر آپ ان بحثوں میں حصہ لیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں انہوں نے کیا بیان کیا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سبق کی طرف۔ اس سبق میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، مرزا غالب کے عادات و خصائل، مرزا غالب کی زندگی کے پہلوؤں کو سامنے لایا گیا ہے۔ ان کا رہن سہن کیا تھا، ان کا مزاج کیا تھا، ان کی طبیعت کیسی تھی، دوستوں سے وہ ان کی ملاقاتیں کیسی ہوتی تھیں، لوگوں سے ان کا سلوک کیسا ہوتا تھا، دلی میں انہیں کن مسائل کا سامنا تھا، یا ان کی خوش گپیاں جو ہیں ان کا بھی اس میں ذکر ہے۔ یہ آپ کو ہم یاد دلاتے چلیں کہ حالی غالب کے شاگرد تھے، اور یہ ساری باتیں انہوں نے اپنے استاد کے بارے میں یادگار غالب نامی کتاب میں لکھی ہیں۔ تو جب ہم اس سبق پہ نظر ڈالتے ہیں، اس میں مرزا کی سب سے پہلی صفت جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے ان کا خلق۔ خلق مانے اخلاق۔
اس بارے میں کہا گیا ہے کہ مرزا بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے اور اسی اخلاق کی وجہ سے پورے ہندوستان میں مرزا کے دوست تھے اور شاگرد تھے۔ ان دوستوں میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم لوگ بھی شامل تھے۔ یہ تمام دوست مرزا کو خط لکھا کرتے تھے کیونکہ دور دور رہتے تھے۔ آپ ذہن میں لے کر آئیں کہ یہ 19ویں صدی کی بات ہو رہی ہے۔ 19ویں صدی میں موبائل نہیں تھے اور دیگر جدید سہولیات نہیں تھیں، تو اس زمانے میں خط لکھنا محبوب مشغلہ ہوتا تھا۔ تو خط لکھتے تھے دوست مرزا غالب کو، شاگرد بھی خط لکھتے تھے، اور مرزا کیا کرتے تھے، ان خطوں کا بڑی محبت سے جواب دیتے تھے۔ ان خطوں میں مختلف طرح کے خط شامل تھے۔ 2 ٹائپس کا ذکر کیا ہے حالی نے۔ ایک تو وہ خط ہوتے تھے کہ جو بیرنگ خط ہوتے تھے۔ بیرنگ خط ایسا خط ہوتا ہے جو آپ کو جب ملتا ہے تو آپ اس کا ڈاک خرچ ادا کرتے ہیں۔ تو جب مرزا کو لوگ بیرنگ خط لکھتے تھے تو حالی نے لکھا ہے کہ مرزا اس کا برا نہیں مناتے تھے، اپنی جیب سے، اپنے پلے سے وہ خرچ ادا کرتے تھے۔ اور دوسرے خطوں کی وہ قسم ہے کہ جس میں لوگ لفافے میں ٹکٹ ڈال کے ان کو بھیج دیا کرتے تھے، یعنی مرزا سے اظہار محبت کے لیے ان کے شاگرد ایسا کرتے تھے کہ استاد جی خوش ہو جائیں گے، ہم ٹکٹ ڈال کے بھیجیں گے، لیکن اس بات کی مرزا کی خودداری اجازت نہیں دیتی تھی، تو ان باتوں پہ وہ ناراض ہوتے تھے۔ اب ہم بڑھتے ہیں مرزا کی دوسری صفت کی طرف، اور وہ ہے بطور استاد ان کا اچھا کردار، اعلیٰ کردار۔ حالی نے اس بارے میں لکھا ہے کہ مرزا تمام عمر شاگردوں کی اصلاح کرتے رہے۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی نظر میں وہ تاب نہ رہی اور ہاتھوں میں وہ طاقت نہ رہی، ہاتھوں میں راشا آ گیا، ہاتھ کانپنے لگے، تو بھی مرزا کو شاگردوں کی اصلاح کا خیال اتنا تھا کہ کوئی اگر انہیں اس عمر میں بھی خط لکھتا، کوئی غزل بھیجتا، تو وہ اس کی اصلاح کر دیا کرتے تھے۔ ایک اور اہم صفت کا ذکر کیا ہے حالی نے اس میں، اور وہ صفت ہے سخاوت اور فیاضی۔ بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں آپ اگر پڑھیں تو ان میں یہ صفت مشترک ہوتی ہے۔ تو مرزا کیا کرتے تھے کہ سخاوت کیا کرتے تھے، فیاضی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ کوئی بھی ان کے دروازے پہ آتا تو وہ اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مرزا غالب کے دروازے پر مانگنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، رش رہتا تھا۔ لوگوں کو پتہ تھا جب وہ مرزا کے پاس آئیں گے تو مرزا غالب ان کی کچھ نہ کچھ مدد ضرور کریں گے۔ اس سبق میں آگے چل کر مرزا غالب کی ایک اور خصوصیت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ خصوصیت بڑی نایاب قسم کی ہے۔ Tutoria.pk لایا پاکستان کے میٹرک اور انٹر اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا ای لرننگ پلیٹ فارم، جہاں پہ آپ کو ملے 18 سے زائد بورڈز کے ویڈیو لیکچرز، پاس پیپر سولوشن، بک نوٹس، MCQs، کوئزز اور بہت کچھ۔ آج ہی ہماری موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور بنائیے اپنی پڑھائی آسان۔ یہ خصوصیت ہے، پہلے تو دیکھیں پیراگراف میں بتایا گیا سخاوت کا۔ ایک سخاوت وہ ہوتی ہے جو اعلانیہ ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، اور ایک حسن سلوک اور سخاوت وہ ہوتا ہے جو پوشیدہ ہو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، دایاں ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو مرزا میں یہ صفت بھی اعلیٰ درجے کی موجود تھی۔ اس حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے حالی نے کہ 1857 کی جنگ کے بعد مرزا غالب کے ایک دوست کی حالت تباہ ہو گئی۔ وہ مرزا غالب سے ملنے ان کے گھر تشریف لائے۔ ان کے جسم پر معمولی لباس دیکھ کر مرزا کا دل بھر آیا، یعنی وہ اداس ہو گئے، سیڈ ہو گئے، جسے آپ انگریزی میں سیڈ کہتے ہیں، اداس ہو گئے۔ انہوں نے کبھی اپنے دوست کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا، اب وہ اپنے دوست کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ میں دوست کی مدد اس طریقے سے کروں کہ اس کی خودداری بھی قائم رہے اور میرا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ انہوں نے دوست کے لباس کی طرف دیکھ کے کہا کہ یہ چھینٹ کا فرغل آپ نے کب بنوایا ہے؟ دوست نے کہا کہ یہ میں نے آج ہی سلوایا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ رکھ لیجئے۔ مرزا نے کہا ہاں دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے چھین کے پہن لوں، لیکن سوچتا ہوں کہ سردی اتنی ہے، آپ کیا پہن کر جائیں گے۔ اس کے بعد مرزا نے اپنا ایک قیمتی جوڑا جو اس کے سردیوں کا لباس تھا، جس کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں مالیدہ کا چوغا۔ مالیدہ ایک قیمتی کپڑا ہوتا ہے، گرم کپڑا ہوتا ہے، تو مرزا نے وہ مالیدہ کا چوغا اپنی دوست کی نظر کر دیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے دوست کی مدد کر دی۔ اس کے بعد حالی نے مرزا کی طبیعت کی ایک اور اہم صفت کا ذکر کیا ہے، وہ صفت تھی مرزا کی ظرافت۔ ظرافت کسے کہتے ہیں؟ ظرافت کہتے ہیں ذہانت کو، اور ظرافت کا دوسرا معنی ہے خوش مزاجی، دل لگی، ہنسی مذاق، اس کو کہتے ہیں ظرافت۔ اور جو ظرافت جس میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ظریف۔
تو حالی نے مرزا کی ظرافت کی بنا پر انہیں حیوان ناطق کے بجائے حیوان ظریف کہنا بہتر خیال کیا ہے۔ حیوان ناطق انسان کو کہا جاتا ہے، ناطق کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا، کیونکہ انسان بول سکتا ہے اس لیے اس کو حیوان ناطق کہتے ہیں۔ لیکن غالب میں کیونکہ ظرافت کی صفت نطق کی صفت پہ یعنی بولنے کی صفت پہ بھی غالب تھی، اس لیے حالی نے انہیں حیوان ظریف کہا ہے کہ مرزا ہر ٹائم ہنسی مذاق کا کوئی پہلو ڈھونڈتے رہتے تھے۔ اس حوالے سے حالی نے 3 واقعات لکھے ہیں۔ پہلا واقعہ، مرزا رمضان گزرنے کے بعد بہادر شاہ ظفر کی طرف گئے۔ بہادر شاہ ظفر نے پوچھا کہ مرزا کتنے روزے رکھے؟ تو مرزا روزے تو رکھتے نہیں تھے، تو مرزا نے جواب میں کہا 1 نہیں رکھا۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے 1 روزہ مس کیا ہے، ایک مطلب تو یہ بنتا ہے، باقی میں نے پورے رکھے ہیں، 29 ہیں یا 28 ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا مطلب یہ بنتا تھا کہ میں نے 1 بھی نہیں رکھا۔ تو حقیقت حال یہ تھی کہ مرزا نے کوئی روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن بات کو انہوں نے خوش مزاجی کے انداز میں کر لیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ مرزا ایک دفعہ چلے گئے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے ملنے۔ تو جب ان کے گھر گئے تو پہلے انہیں گیلری سے گزرنا پڑا۔ وہ گیلری تاریک تھی اور جب گیلری ختم ہوئی تو دروازے پر کھڑے تھے مصطفیٰ خان شیفتہ۔ تو غالب نے اس موقع پر یہ مصرع پڑھا، آب چشمہ حیوان درون تاریکیست، کہ آب حیات تاریکی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بڑی منزل جو ہے، کوئی نایاب منزل جو ہے، وہ مشکلوں سے گزر کر حاصل ہوتی ہے۔ تو مصطفیٰ خان شیفتہ کی موجودگی اور ان کی برتری یا ان کی عظمت کا احساس دلانے کے لیے غالب نے یہ مصرع پڑھا۔ اس کے بعد جب انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا، جس کے لیے دیوان خانہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس میں دیوان خانے میں کیا تھا کہ اس کا رخ تھا مشرق کی طرف، اس لیے اس میں کرنیں ہی کرنیں تھیں، روشنی ہی روشنی تھی۔ تو غالب نے وہاں پہ پھر جو ہے ظرافت کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اور پڑھا، ای خانہ ہما آفتاب است، کہ یہ گھر تو سارے کا سارا سورج کا ہے، یعنی روشنی کی کثرت کا اظہار کرنے کے لیے غالب نے یہ مصرع پڑھا۔ Tutoria.pk لایا پاکستان کے میٹرک اور انٹر اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا ای لرننگ پلیٹ فارم، جہاں بھی آپ کو ملے 18 سے زائد بورڈز کے ویڈیو لیکچرز، پاس پیپر سولوشن، بک نوٹس، MCQs، کوئزز اور بہت کچھ۔ آج ہی ہمارے YouTube چینل پر جا کر فری کریش کورس ویڈیوز انجوائے کریں اور بنائیے اپنی زندگی آسان۔ تیسرا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک محفل میں غالب بھی بیٹھے تھے اور ذوق بھی بیٹھے تھے۔ اب غالب اور ذوق کو ایک دوسرے کا اپوننٹ یعنی حریف سمجھا جاتا ہے تاریخ میں، یعنی ان کے درمیان کچھ نہ کچھ نوک جھونک لگی رہتی تھی۔ تو ایسا تھا کہ غالب تعریف کر رہے تھے میر تقی میر کی، اور اس کے مقابلے میں ذوق تعریف کرنے لگے مرزا سودا کی، جو کہ میر تقی میر کے زمانے کے ایک اور شاعر تھے اور وہ بھی بڑے اچھے شاعر تھے۔ تو جب انہوں نے میر تقی میر کے مقابلے میں ذوق نے مرزا سودا کی تعریف کی تو غالب نے کہا کہ یہ موقع تو میں نہیں گنواؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تم کو میری سمجھتا تھا، لیکن اب معلوم ہوا کہ تم تو سودائی ہو۔ اب میری کا مطلب یہ ہوتا ہے میر کا ماننے والا، میر کا پرستار، اور سودائی کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے مرزا سودا کا پرستار، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے پاگل۔ تو غالب نے انہیں اس طرح لپیٹ کر باتوں کو یا ایک ظرافت کے انداز میں انہیں سودائی کہہ دیا۔ تو یہ تھی غالب کی ظرافت اور اس کی چند مثالیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں غالب کی ایک اور صفت کی طرف، اور وہ تھی ان کی خودداری۔ خودداری کا یہ عالم تھا کہ مرزا کو ہمیشہ یہ خیال رہتا کہ جو ان کا لیونگ اسٹائل ہے وہ کسی طرح سے ڈسٹرب نہ ہو۔ کوئی ان سے ملنے آتا تو مرزا غالب بھی اسے گھر ملنے جاتے تھے۔ اسی طرح انہیں اپنی سیلف رسپیکٹ کا، اپنے رکھ رکھاؤ کا، اپنے ٹپ ٹاپ کا خیال رہتا۔ جب مرزا باہر جاتے تو پالکی میں سوار ہو کے جاتے، ہوادار میں سوار ہو کے جاتے۔ ہوادار بھی پالکی ہی کی ایک قسم ہے، لیکن اس کی چھت کھلی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ مرزا نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے ملنے گئے تو شیفتہ نے پوچھا کہ کیا آپ سیدھے یہاں آئے ہیں یا کہیں اور سے ہو کر آئے ہیں؟ تو مرزا نے کہا کہ میں نے کسی شخص کا ایک آنا دینا تھا، تو پہلے میں وہ ایک آنا دینے گیا تھا، پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ مرزا کو اپنی خودداری اس قدر عزیز تھی کہ ایک آنا بھی گوارا نہ کرتے تھے کہ ان پر قرض ہو۔ ایک اور صفت جو کہ حالی نے بیان کی ہے وہ ہے مرزا کی انکساری۔ دیکھیں، آپ جتنی اوپر صفات پڑھ کے آئے ہیں وہ صفات بھی ہوتی ہیں لوگوں میں، بڑے بڑے لوگوں میں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص ذہین ہو، فتین ہو، اور اس کے اتنے سارے دوست ہوں، اتنے سارے تعلقات ہوں، اور وہ کسی منصب پہ ہو،
تو اس میں غرور آ جاتا ہے، لیکن مرزا میں غرور نام کو بھی نہیں تھا، ان میں انکساری موجود تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دیوان فضل اللہ جو مرزا کے ایک امیر دوست تھے، وہ مرزا سے ملے بغیر ان کی گلی سے گزر گئے۔ جب مرزا کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے سوچا کہ میں شکوہ کروں، لیکن شکوہ ایسے مہذب انداز میں کیا کہ ملاحظہ کریں، انہوں نے اپنے دوست کو خط لکھا کہ آپ میری گلی سے گزر گئے اور میں شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں کہ میں سلام کو حاضر نہ ہو سکا۔ جب یہ خط اتنے مہذب انداز میں، اتنے نفیس انداز میں ان کے دوست کو ملا تو وہ بےتاب ہو کر مرزا سے ملنے کے لیے پہنچ گئے۔ آخر میں ہم بڑھتے ہیں مرزا غالب کی شخصیت کے ایک دلچسپ پہلو کی طرف، اور وہ دلچسپ پہلو ہے مرزا کی آموں سے محبت۔ تو حالی نے اس بارے میں لکھا ہے کہ فواکہ یعنی پھلوں میں مرزا کو آم بہت زیادہ پسند تھا۔ اس بارے میں 2 واقعے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر اپنے مصاحبوں کے ساتھ یعنی اپنے درباریوں کے ساتھ مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ مہتاب باغ اپنے بہترین آموں کی وجہ سے مشہور تھا، اور اس کے آموں کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ اس باغ کے آم صرف بادشاہوں کے لیے، ان کی بیگمات کے لیے اور سلاطین کے لیے مخصوص تھے، عام بندوں کی اس باغ کے آموں تک رسائی نہیں تھی۔ تو مرزا کیا کر رہے تھے کہ بار بار ان آموں کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے۔ مرزا کی طبیعت للچا رہی تھی، ان کا دل چاہ رہا تھا کسی طرح میں بھی یہ آم کھا لوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی مرزا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو مرزا نے جواب دیا، حضور میں دیکھتا ہوں ان میں سے کسی آم پر میرا یا میرے باپ دادا کا نام لکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ مرزا کا مطلب سمجھ گئے اور انہوں نے اسی دن آموں کا تحفہ مرزا کے یہاں بھجوا دیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس سبق کے آخری پیراگراف کی طرف، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک محفل میں مرزا اور ان کے دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر شخص اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق آموں کی خوبیاں بیان کر رہا تھا۔ جب سب لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر چکے تو کسی نے مرزا سے پوچھا کہ بھی آپ فرمائیں کہ آم میں کیا خوبی ہونی چاہیے؟ تو مرزا تو آموں کے بے پناہ رسیہ تھے، انہیں تو صرف آم چاہیے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری نظر میں آموں میں 2 ہی خوبیاں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ جب مرزا نے یہ کہا تو تمام حاضرین ہنس پڑے۔ ہم نے آپ کے سامنے اس سبق کا اوور ویو پیش کیا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ مولانا الطاف حسین حالی کی کیا خدمات ہیں، ان کی کیا اہم تصانیف ہیں اور وہ کتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا غالب سے رشتہ ہم نے بیان کیا، ہم نے یادگار غالب کا ذکر کیا، اور اس سبق میں یعنی مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مطابق غالب کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ امید ہے آپ کو اس اوور ویو سے اس سبق کے بارے میں اور اس کے مصنف کے بارے میں جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ میرا نام فرحان علی ہے اور میں tutoria.pk پر اردو کا آن لائن انسٹرکٹر ہوں۔